بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر چکا، آج شوال کی 1 تاریخ ہے۔ تو اس کلپ میں کچھ ایسے کام بتائے جا رہے ہیں جو شوال کے مہینے کی ابتدائی دنوں میں کر لینے چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد عید کے جو ایام ہوتے ہیں اور ماہ شوال کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس عشرے میں ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ شوال کے ابتدائی دنوں میں ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جو روحانیت اور جو برکات اور جو رحمتیں رمضان المبارک میں ہم نے حاصل کی تھیں، روزوں کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، صدقہ زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو رہی ہے یا پھر ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، یا تفریحات اور فضولیات میں انہیں بیکار اور ضائع کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص رمضان میں سر انجام دیے گئے نیک اعمال کا تسلسل جاری رکھنے کی شوال کی ابتدا میں تھوڑی سی فکر اور کوشش کر لے گا، یعنی جو شخص رمضان میں جو نیک کام کرنے کا ہم نے اپنے آپ کو معمول بنایا تھا، اپنے آپ کو پابند بنایا تھا، یعنی صبح سویرے اٹھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا تھوڑا بہت اہتمام ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، جو کام ہم رمضان المبارک میں عبادتوں کے اعتبار سے شروع کیے تھے، شوال کے مہینے میں ان کو بھی تھوڑا بہت باقی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا عموماً ماحول ہوتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ختم، اس کے بعد پھر آئندہ رمضان میں قرآن پاک کھول کر دیکھا جائے گا، پھر اس کی تلاوت کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ رمضان کی برکت سے ہم نے ایک نیک کام شروع کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، تو اب اس قرآن پاک کی تلاوت کو شوال کے ان دنوں میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شروع کے جو ایام ہوتے ہیں، شروع کے شوال کے ان دنوں میں وہ اس نیک کام کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی تو آگے بھی انشاءاللہ اس کوشش کو باقی رکھا جائے گا، وہ کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر شروع کے ایام میں ہی تھوڑی بہت غفلت سے وقت برتا جائے گا اور غفلت سے وقت بتایا جائے گا اور سوچا جائے گا کہ ابھی تو رمضان ختم ہوا ہے، آگے ہم عبادت کر لیں گے، آگے ہم عبادت کر لیں گے، اگر یہی سوچ آگے چلتے رہے تو وہ آگے عبادت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے شوال کے جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں جو نیک کام کیے تھے ان کو باقی رکھنے کی فکر ان دنوں میں خصوصی طور پر آدمی کو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تھوڑی فکر اور کوشش ان دنوں میں کوئی آدمی کر لے گا تو سال بھر اعمال صالحہ انجام دینے کے لیے اس کو آسان ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی کو یہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت یہ مثال کے طور پر اس کو بتایا گیا ہے، ورنہ تو ہماری زندگی کے ہر نیک کام کو رمضان المبارک میں جو کام ہم نے شروع کیا تھا اس کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ، اور زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت تو اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اپنے آپ کو معمول بنانا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم روزانہ قرآن پاک کی 2-3 پارے پڑھ لیتے تھے، اتنا نہیں ہو سکتا۔ غیر رمضان میں شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کام کاج گھر میں زیادہ ہوتے ہیں، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم روزانہ 2-3 پارے نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم پاؤ پارا پڑھنے کا معمول بنائیں، کم سے کم آدھا پارا پڑھنے کا معمول بنائیں، جس کو جتنی سہولت ہو اتنا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ روزانہ درود شریف 300 مرتبہ رمضان المبارک میں پڑھتے تھے، ابھی اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 1 مرتبہ، یا پھر صبح اور شام پابندی کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس طرح کی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان کی جو حقیقی برکتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ رمضان تو پوری سال کی پریکٹس کے لیے آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے کہ پورا سال ہمیں کس طرح گزارنا ہے، اس کی ایک ٹریننگ کا ایک سیشن ہوتا ہے رمضان المبارک کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تسلسل کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کے ساتھ ہمیں اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔